اگلی ہیڈنگ، کیا قائد اعظم کی تقریر دستوریہ کو پابند کر سکتی ہے؟ پوائنٹ ای، علاوہ بریں اگر قائد اعظم کی اس تقریر کو اس کے ٹھیٹھ لفظی مفہوم میں بھی لے کر کہا جائے تو ہمیں جذبات سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے ان ملفوظات کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے یہ تقریر خواہ صدر مجلس دستور ساز کی حیثیت سے کی ہو یا گورنر جنرل کی حیثیت سے، بہرحال کسی حیثیت میں بھی وہ مجلس دستور ساز، ایک شاہانہ اختیار رکھنے والے ادارے، ساورن باڈی، کو اس امر کا پابند نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دستور انہی خطوط پر بنائے جو وہ کھینچ دیں۔ رہی قوم، تو اس نے مرحوم کو اس لیے اپنا لیڈر مانا تھا کہ وہ اس کے قومی عزائم اور مقاصد پورے کرنے میں اس کی رہنمائی کریں، نہ اس لیے کہ کامیابی کے پہلے ہی روز وہ اس نصب العین کی رسم تجہیز و تکفین ادا کر دیں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اور جائیدادیں قربان کی تھیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کسی بڑے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بات اگست 47 میں کہی گئی تھی وہ اگر کہیں مارچ 40 میں کہہ دی جاتی تو پاکستان کا نعرہ 10 کروڑ تو کیا 10,000 مسلمانوں کو بھی جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ، اسلامی ریاست نہ تھیوکریسی ہے اور نہ مغربی طرز کی جمہوریت۔ اسلامی ریاست جس کا قیام اور فروغ ہمارا نصب العین ہے، نہ تو مغربی اصطلاح کے مطابق مذہبی حکومت تھیوکریسی ہے اور نہ جمہوری حکومت ڈیموکریسی، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک الگ نوعیت کا نظام سیاست اور تمدن ہے۔ جو ذہنی الجھنیں آج کل مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں اسلامی ریاست کے تصور کے متعلق پائی جاتی ہیں، وہ دراصل ان مغربی اصطلاحات کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں جو لازماً اپنے ساتھ مغربی تصورات اور پیچھے مغرب کی تاریخ کا ایک پورا سلسلہ بھی ان کے ذہن کے سامنے لے آتی ہیں۔ مغربی اصطلاح میں مذہبی حکومت یعنی تھیوکریسی دو بنیادی تصورات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، خدا کی بادشاہی، قانونی حاکمیت یعنی سوورینٹی کے معنی میں، اور نمبر 2، پادریوں اور مذہبی پیشواؤں کا ایک طبقہ جو خدا کا نمائندہ اور ترجمان بن کر خدا کی اس بادشاہی کو قانونی اور سیاسی حیثیت سے عملاً نافذ کرے۔ ان دو تصورات پر ایک تیسرے امر کا بھی وہاں اضافہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی قانونی ہدایت نامہ چھوڑ کر نہیں گئے، اور سینٹ پال نے شریعت کو لعنت قرار دے کر عیسائیوں کو احکام تورات کی پابندی سے آزاد کر دیا۔ اب اپنی عبادات، معاشرت، معاملات اور سیاست وغیرہ کے لیے عیسائیوں کو قوانین اور احکام کی جو ضرورت پیش آئی اسے ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے خود ساختہ احکام سے پورا کیا اور ان احکام کو خدائی احکام کی حیثیت سے منوایا۔ اسلام میں اس مذہبی حکومت تھیوکریسی کا صرف ایک جزو آیا ہے اور وہ ہے خدا کی حاکمیت کا عقیدہ۔ اس کا دوسرا جزو اسلام میں قطعاً نہیں ہے۔ رہا تیسرا جزو، تو اس کے بجائے یہاں قرآن اپنے جامع اور وسیع احکام کے ساتھ موجود ہے اور اس کی تشریح کے لیے نبی کریم کی ایسی قولی اور عملی ہدایات موجود ہیں جن کی روایات میں سے صحیح کو غلط سے ممیز کرنے کے مستند ذرائع ہمیں حاصل ہیں۔ ان دو مآخذ سے جو کچھ ہمیں ملے صرف وہی من جانب اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی فقیہ، امام، ولی یا عالم کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اس کے قول و فعل کو حکم خداوندی کی حیثیت سے بے چون و چرا مان لیا جائے۔ اس صریح فرق کے ہوتے ہوئے اسلامی ریاست کو اصطلاح میں مذہبی حکومت تھیوکریسی کہنا غلط، قطعاً غلط ہے۔ دوسری طرف مغرب میں جس چیز کو جمہوری حکومت ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ بھی دو بنیادی تصورات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، عوام کی قانونی اور سیاسی حاکمیت جو عوام کی اکثریت یا ان کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی اکثریت کے ذریعے سے عملاً ظہور میں آئے، اور نمبر 2، ریاست کا انتظام کرنے والی حکومت کا عوام کی آزادانہ خواہش سے بننا اور بدل سکنا۔ اسلام اس کے صرف دوسرے جزو کو لیتا ہے۔ رہا پہلا حق تو وہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے قانونی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتا ہے جس کے احکام خواہ وہ کتاب اللہ میں ہوں یا سنت رسول میں ریاست کے لیے ناقابل تغیر و تبدل قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سیاسی حاکمیت کو حاکمیت کے بجائے خلافت یعنی اللہ حاکم حقیقی کی نیابت قرار دے کر ریاست کے عام مسلمان باشندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ خلافت مسلم عوام کی اکثریت یا ان کے معتمد علیہ نمائندوں کی اکثریت کے ذریعے سے عملاً ظہور میں آئے گی۔ اس بنیادی فرق کو دیکھتے ہوئے اسلامی ریاست کو مغربی اصطلاح کے مطابق جمہوریت، ڈیموکریسی کہنا بھی کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلام میں قانون سازی۔
پوائنٹ نمبر 8، پیراگراف نمبر 7 میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جس نوعیت کی ریاست بناتا ہے اس میں ایک مجلس قانون ساز لیجسلیچر کی موجودگی ضروری ہے جو مسلم عوام کے معتمد علیہ نمائندوں پر مشتمل ہو اور جن کے اجماع یا اکثریت کے فیصلے دارالاسلام میں قانون کی حیثیت سے نافذ ہوں۔ اس مجلس لیجسلیچر کی ترکیب، اس کے کام کا ضابطہ اور اس کے ارکان کے انتخاب کا طریقہ اسلام میں مقرر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہر زمانے کے حالات و ضروریات کے لحاظ سے اس کی الگ شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، مگر جو باتیں اصولاً طے کر دی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ریاست کا کام مشورے سے چلایا جائے۔ نمبر 2، فیصلے یا تو اجماع اتفاق رائے سے ہوں یا جمہور اکثریت کی رائے کے مطابق۔ نمبر 3، قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ اجماع سے نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، قرآن و سنت کے احکام کی جس تعبیر پر اجماعی یا جمہوری فیصلہ ہو جائے وہ ملک کا قانون قرار پائے۔ نمبر 5، جن امور میں قرآن و سنت کا کوئی حکم موجود نہ ہو ان میں مسلم عوام کے نمائندے خود قانون بنا سکتے ہیں اور ان کا اجماعی یا جمہوری فیصلہ نافذ ہوگا۔ نمبر 6، اس امر کا کوئی موضوع انتظام ہونا چاہیے کہ افراد ریاست کے درمیان یا حکومت کے مختلف شعبوں اور اجزاء کے درمیان جو نزاع بھی ہو اس کا فیصلہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی روشنی میں کیا جا سکے۔ اگلی ہیڈنگ، اسلامی ریاست کے مطالبے کے حق میں معقول وجوہ موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 آ گیا ہے۔ پاکستان کو اس طرح کی ایک ریاست بنانے کے لیے ہمارا مطالبہ بہت سے معقول وجوہ پر مبنی ہے، جن میں سے اہم ترین وجوہ 3 ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عین ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہم ہرگز اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہو سکتے اگر آزادی اور اختیارات پانے کے بعد بھی ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو نافذ نہ کریں جس کے برحق ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے جس میں خدا اور رسول کے احکام جاری ہوں، اور اسی تمنا کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اور جائیدادیں قربان کیں۔ تیسرے یہ کہ پاکستان کے باشندوں کی عظیم الشان اکثریت چاہتی ہے کہ ان کی قومی ریاست ایک اسلامی ریاست ہو اور اکثریت کی مرضی کو بہرحال نافذ ہونا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ یہاں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو مغربی تہذیب و تمدن اور اس کے نظریات کو برحق سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اسلامی ریاست کے تخیل سے اپنے ذہن کو مانوس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نیز پاکستان کی ملازمتوں میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جن کی ساری ذہنی اور عملی تربیت مغربی طرز کا نظام حکومت چلانے کے لیے ہی ہوئی ہے، اور انہیں اسلامی ریاست کا نظام آتے دیکھ کر طرح طرح کے خدشات لاحق ہو رہے ہیں، مگر ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ جو چیز ہونی اور شدنی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مطابق بنائیں، جس طرح ان کے بزرگوں نے انگریزی دور کی آمد پر اپنے آپ کو نئے دور کے مطابق بنایا تھا۔ ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کا بڑا شیدائی ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنا ان کا اپنا کام ہے کہ چند لوگوں یا خاندانوں کی سہولت کی خاطر ایک ایسی چیز کی مزاحمت کرنا کہاں تک صحیح ہے جسے باشندگان ملک کی اکثریت چاہتی ہو۔ اگلی ہیڈنگ، اسلامی ریاست میں ذمیوں کی حیثیت۔ پوائنٹ نمبر 10، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کے متعلق عدالت میں جو سوالات چھیڑے گئے ہیں ان کے جوابات سلسلے وار حسب ذیل ہیں۔ الف، اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کو اسلامی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ لفظ شدر اور ملیچ کا ہم معنی ہے۔ ذمہ عربی زبان میں گارنٹی کو کہتے ہیں، اور ذمی وہ شخص ہے جس کے حقوق ادا کرنے اور محفوظ رکھنے کا اسلامی حکومت نے ذمہ لیا ہو۔ اسلامی حکومت یہ ذمہ محض اپنی طرف سے یا مسلم باشندوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لیتی ہے، اور اس کی اہمیت اس درجے کی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم حکومت میں مسلمانوں کا قتل عام بھی کر ڈالا جائے تو ہم انتقاماً اپنے ملک میں اس کے ہم مذہب ذمیوں کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک اسلامی حکومت میں کوئی پارلیمنٹ ان کے شرعی حقوق غصب کرنے کی سرے سے مجاز ہی نہیں ہے۔ بی پوائنٹ ہے، ذمیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو کسی معاہدے کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے تابع ہوئے ہوں۔ دوم وہ جو بزور شمشیر فتح ہوئے ہوں۔ ثوم وہ جو نہ مفتوح ہوں اور نہ جن سے کوئی باقاعدہ معاہدہ ہی ہوا ہو۔ پہلی قسم کے ذمیوں سے اس معاہدے کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا جو ان سے طے کیا گیا ہو۔ دوسری قسم کے ذمیوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو شریعت میں اہل ذمہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ رہے تیسری قسم کے ذمی،
تو انہیں بہرحال دوسری قسم والوں کے حقوق تو دیے ہی جائیں گے، اور مزید ایسے حقوق بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں جو اسلامی اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں اور جنہیں دینا ہم اپنے حالات کے لحاظ سے مناسب سمجھیں۔ سی پوائنٹ ہے، ذمیوں کے کم سے کم حقوق جو شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں یہ ہیں: مذہب کی پوری آزادی، مذہبی تعلیم کی اجازت، مذہبی لٹریچر طبع اور شائع کرنے کی اجازت، قانون کی حدود میں مذہبی بحث کی آزادی، معاہدے کی حفاظت، پرسنل لاء کی حفاظت، جان و مال اور عزت کی حفاظت، دیوانی اور فوجداری قوانین میں مسلمانوں کے ساتھ پوری مساوات، حکومت کے عام برتاؤ میں ذمی اور مسلمان رعایا کے درمیان عدم امتیاز، معاشی کاروبار کے ہر میدان میں مسلمانوں کی طرح یکساں مواقع، حاجت ہونے کی صورت میں مسلمان کی طرح ذمی کا بھی بیت المال سے مدد پانے کا استحقاق۔ یہ حقوق اسلامی ریاست صرف کاغذ ہی پر نہیں دیتی بلکہ وہ اپنے دین و ایمان کی روح سے عملاً انہیں ادا کرنے پر مجبور ہے، قطع نظر اس سے کہ غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو کاغذ پر کیا حقوق دیتی ہیں اور عملاً کیا۔ ڈی پوائنٹ، ذمیوں کو صرف امصار مسلمین میں نئے معابد یعنی عبادت گاہیں بنانے سے روکا گیا ہے، البتہ اگر ان کی پرانی عبادت گاہیں وہاں موجود ہوں تو وہ ان کی حفاظت اور مرمت کر سکتے ہیں۔ اب امصار مسلمین سے مراد وہ شہر ہیں جو مسلمانوں نے خاص اپنے لیے آباد کیے ہوں، جیسے کوفہ اور بصرہ اور فسطاط۔ باقی رہے ملک کے دوسرے شہر اور قصبے اور دیہات تو ان کو وہاں نئے معابد تعمیر کرنے اور پرانے عبادت گاہوں کی مرمت کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ ای پوائنٹ ہے، ذمیوں پر لباس وغیرہ کے متعلق جن قیود کا ذکر بعض فقہی کتابوں میں کیا گیا ہے اس سے کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہونی چاہیے۔ دراصل یہ 3 قسم کی قیود تھیں جو پہلی دوسری صدی ہجری کے فقہا نے حالات و ضروریات کے لحاظ سے عائد کی تھیں۔ پہلی قسم کی قیود وہ تھیں جن میں ذمیوں کو فوجی وردی استعمال کرنے سے روکا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس چیز سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ ہر بالغ مسلمان مرد کے لیے اس وقت فوجی خدمت لازمی تھی اور ذمی اس سے مستثنیٰ تھے۔ دوسری قسم کی قیود وہ تھیں جن میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے اور غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مشابہ بننے سے روکا گیا تھا، کیونکہ اس طرح کے تشبہ میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ اس میں اندیشہ ہے کہ مختلف تہذیبوں کے مصنوعی اختلاط سے ایک دوغلی تہذیب پیدا ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی غلبے سے مرعوب ہو کر غیر مسلموں میں وہ غلامانہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جن کی وجہ سے مغلوب قوم اپنے لباس اور اپنی معاشرت میں غالب قوم کی نقل اتارنے لگتی ہے۔ اسلام اس طرح کی ذہنیت کو کسی کافر میں بھی پرورش ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے غیر مسلموں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تہذیب و معاشرت اور اپنے مذہب کی خصوصیات کو محفوظ رکھیں اور مسلمانوں کی ریس نہ کریں۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں یہ حکم ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: اہل ذمہ کو ایسی علامت اور نشانیاں رکھنے کا پابند کیا جائے گا جن سے وہ پہچانے جائیں، اور ان کو اپنے لباس میں مسلمانوں کے مشابہ بننے سے روکا جائے گا۔ علاوہ بریں اس میں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ مثلاً مسلمانوں کے لیے شراب پینا، رکھنا اور بیچنا فوجداری جرم ہے اور ذمیوں کے لیے یہ جرم نہیں ہے۔ اب اگر ایک مسلمان ذمیوں کے مشابہ لباس پہنے تو وہ پولیس کے مواخذے سے بچ سکتا ہے، اور اگر ایک ذمی مسلمانوں کے مشابہ بن کر رہے تو وہ پولیس کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ تیسری قسم کی قیود اس وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے عائد کی گئی تھیں۔ اس وقت سندھ سے لے کر اسپین تک بہت سے ممالک مسلمانوں کی تلوار سے مفتوح ہوئے تھے، اور قدرتی طور پر ان سب ملکوں کی آبادی میں سابق حکمران طبقوں کے ایسے کثیر التعداد لوگ موجود تھے جن میں اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینے کا دم داعیہ تھا۔ مسلمانوں نے دنیا کے دوسرے فاتحین کی طرح ان طبقوں کو تہہ تیغ نہیں کیا تھا بلکہ ذمی بنا کر محفوظ و مامون کر دیا تھا، مگر بہرحال سیاسی مصالح کی بنا پر ان کو کچھ نہ کچھ دبا کر رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ پھر سر اٹھانے کی ہمت نہ کریں۔ اس لیے ان کو اپنی سواریوں اور اپنے لباس اور دوسرے لوازم معاشرت میں وہ شان دکھانے سے روک دیا گیا جس سے ان کے دور حکمرانی کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ اس طرح کے احکام وقتی تھے نہ کہ ابدی، اور یہ احکام چاہے فقہ کی کتابوں ہی میں لکھے گئے ہوں مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام اہل ذمہ پر ان کو چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ ایف پوائنٹ، اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم صدر ریاست، وزیر، سپہ سالار، قاضی اور ایسے کلیدی مناصب کا حامل نہیں بن سکتا
جہاں وہ حکومت کی پالیسی میں حصے دار ہو سکے۔ اس کی وجہ کوئی تعصب نہیں ہے، بلکہ اس کی صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت ایک نظریے کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس کی صحت و صداقت پر ایمان رکھتا ہو۔ اسلامی حکومت چونکہ خلوص اور ایمانداری پر قائم ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی غیر مسلم رعایا میں بھاڑے کے ٹٹوؤں کی سی ذہنیت یعنی مرسینری اسپرٹ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے برعکس وہ ان سے کہتی ہے کہ اگر تم ہمارے نظریے اور اصولوں کو صحیح سمجھتے ہو تو ان کی صداقت کا اعلانیہ اقرار کرو، تمہارے لیے حکمران جماعت میں شامل ہونے کے مواقع کھلے ہوئے ہیں، اور اگر تم ان کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے تو محض پیٹ اور جاہ طلبی کی خاطر اس نظام کو چلانے اور فروغ دینے کے لیے نہ آؤ جسے عقیدتاً تم غلط سمجھتے ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہمارے لیے یہ سوال قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ غیر مسلم حکومتیں اپنے دائرہ اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی۔ ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس پر اپنے ملک میں عمل کریں گے، اور دوسرے جس چیز کو حق سمجھیں اسے عمل میں لانے کے لیے وہ آزاد ہیں۔ آخرکار ہمارا اور ان کا مجموعی طرز عمل دنیا کی رائے عامہ کے سامنے واضح کر دے گا کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا۔ ہم بہرحال یہ مکاری نہیں کر سکتے کہ اپنے دستور کے صفحات پر غیر مسلموں کو سارے نمائشی حقوق دے دیں، مگر عملاً ان کی وہ حالت بنا کر رکھیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کی، امریکہ میں حبشیوں اور ریڈ انڈین قبائل کی، اور روس میں غیر اشتراکی لوگوں کی ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا ایسی حالت میں غیر مسلم اقلیتیں اسلامی حکومت کی وفادار بن کر رہ سکیں گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وفاداری اور نا وفاداری دستور کے چند لفظوں سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس مجموعی برتاؤ سے پیدا ہوتی ہے جو حکومت اور اکثریت اپنی زیر اثر اقلیتوں کے ساتھ عملاً اختیار کرے۔ اگلی ہیڈنگ، مرتد کی سزا اسلام میں۔ پوائنٹ 11، عدالت میں مرتد کی سزا کا بھی مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی انتہائی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی کہنا چاہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے تو یہ بات کہنے کا اسے اختیار ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اسلام میں فی الواقع ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو وہ یا تو اسلامی قانون سے ناواقف ہے یا پھر شماتت ہمسایہ سے شرما کر اپنے دین کے ایک حکم پر پردہ ڈالتا ہے۔ اسلام کے اس قانون کو سمجھنے میں لوگوں کو جو الجھنیں پیش آتی ہیں ان کی کئی وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ وہ اسلام بحیثیت مذہب اور اسلام بحیثیت ریاست کا فرق نہیں سمجھتے اور ایک کا حکم دوسرے پر چسپاں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان دونوں حیثیتوں اور ان کے احکام میں فرق ہے۔ دوم یہ کہ وہ موجودہ حالات کو نگاہ میں رکھ کر اس حکم پر غور کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم حکومتوں ہی میں نہیں، خود مسلمانوں کی اپنی حکومتوں میں بھی غیر اسلامی تعلیم اور غیر اسلامی تہذیب کے غلبے سے مسلمانوں کی نئی نسلوں میں بکثرت لوگ گمراہ ہو کر اٹھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ایک صحیح اسلامی حکومت موجود ہو تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ ان تمام اسباب کا سد باب کرے جن سے کوئی مسلمان واقعی اسلام سے غیر مطمئن اور ارتداد پر آمادہ ہو سکتا ہو۔ جہاں اسلامی حکومت اپنے حقیقی فرائض انجام دے رہی ہو وہاں تو غیر مسلموں کا کفر پر مطمئن رہنا بھی مشکل ہے، گویا کہ ایک مسلمان الٹا اسلام سے غیر مطمئن ہو جائے۔ سوم یہ کہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی ہی وہ چٹان ہے جس پر اسلامی ریاست کا قصر تعمیر ہوتا ہے، اور اسی چٹان کے استحکام پر ریاست کے استحکام کا پورا انحصار ہے۔ آخر دنیا میں وہ کون سی ریاست ہے جو اپنے اندر اپنی تخریب کے اسباب و وسائل کو پرورش کرنا یا گوارا ہی کرنا پسند کرتی ہو؟ ہم اپنی حد تک اپنی ریاست کی بنیادی چٹان کے ہر ذرے کو چٹان سے بدل و جان وابستہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی ذرہ ایسا نکل آئے جو علیحدگی کو ہی ترجیح دیتا ہو تو ہم اس سے کہیں گے کہ تمہیں علیحدہ ہونا ہے تو ہمارے حدود سے باہر نکل جاؤ، ورنہ یہاں ہم تمہیں دوسرے ذروں کی پراگندگی کا سبب بننے کے لیے آزاد نہ چھوڑیں گے۔ چہارم یہ کہ وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہر قسم کے مرتد کو ہر حال میں ضرور قتل ہی کیا جائے گا، حالانکہ ایک جرم کی انتہائی سزا شدید ترین نوعیت جرم پر دی جاتی ہے، نہ کہ مجرد جرم پر۔ ایک شخص عقائد کی حد تک اسلام سے منحرف ہو کر رہ جاتا ہے، دوسرا شخص اسلام کو اعلانیہ چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جا ملتا ہے، تیسرا شخص مرتد ہونے کے بعد اسلام کی مخالفت میں عملی سرگرمیاں دکھانے لگتا ہے۔ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی قانون اس طرح کے تمام مختلف آدمیوں کو ہر حال میں ایک ہی نگاہ سے دیکھے گا؟ اگلی ہیڈنگ ہے، اسلامی قانون، جنگ اور غلامی۔ پوائنٹ نمبر 12، اسلامی قانون جنگ اور خصوصاً غلامی کے مسئلے پر بھی عدالت میں کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔
اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا قانون جنگ حقیقت میں ایک قانون ہے جس پر اسلامی ریاست میں لازماً عمل کیا جائے گا، قطع نظر اس سے کہ دوسری قومیں جن سے ہماری جنگ ہو اس کے مقرر کردہ قواعد اور حدود کو ملحوظ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے برعکس جس چیز کو بین الاقوامی قانون جنگ کہتے ہیں وہ حقیقت میں قانون نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی راضی ناموں کا ایک مجموعہ ہے جس کے قواعد اور حدود کی پابندی ہر قوم نے اس امید اور سمجھوتے پر قبول کی ہے کہ دوسری قومیں بھی جنگ میں انہیں ملحوظ رکھیں گی۔ اسلام نے ہمیں جنگ کے چند کم سے کم حدود تہذیب و اخلاق کا تو پابند کر دیا ہے جنہیں اگر دوسرے توڑ بھی دیں تو ہم بہرحال نہیں توڑ سکتے، اور ان سے زائد اگر کچھ مزید مہذب قوانین پر دوسری قومیں راضی ہوں تو ہم نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ایسے سمجھوتے کرنے کے لیے آزاد ہیں بلکہ ان سب سے بڑھ کر یہ ہمارا منصب ہے کہ انہیں جنگ میں مزید تہذیب اختیار کرنے کی ترغیب دیں۔ مثال کے طور پر غلامی ہی کے مسئلے کو لے لیجئے۔ اسلام نے اس کی اجازت اس حالت میں دی ہے کہ جب دشمن نہ تبادلہ اسیران جنگ پر راضی ہو اور نہ فدیے کے عوض اپنے قیدی چھڑانا اور ہمارے قیدی چھوڑنا قبول کرے۔ اس صورت میں اسلام نے قیدیوں کو جیلوں اور اجتماعی کیمپوں میں رکھ کر جبری محنت لینا پسند نہ کیا بلکہ انہیں افراد میں تقسیم کر دینے کو ترجیح دی تاکہ ان کا مسلمانوں میں جذب ہو جانا زیادہ آسانی کے ساتھ ممکن ہو۔ یہ صحیح ہے کہ اس زمانے میں دنیا کے دوسرے ممالک بھی قیدیوں کو غلام ہی بنا کر رکھتے تھے اور غلامی کا لفظ ہمارے اور ان کے درمیان ضرور مشترک تھا، مگر جہاں تک غلامی کی حقیقت کا تعلق ہے اسے جس طرح اسلام نے بدلا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ آخر وہ دنیا کی کون سی قوم ہے جس میں اس کثرت سے غلام اور غلام زادے امامت اور قضا اور سپہ سالاری اور امارت و فرما روائی کے مرتبے پر پہنچے ہوں؟ یہ تو وہ کم سے کم تہذیب و انسانیت کی حد تھی جس پر اسلامی قانون نے ہمیں قائم کیا۔ اب اگر دنیا کی قومیں تبادلہ اسیران جنگ کا قاعدہ قبول کر چکی ہیں تو اسلام میں کوئی چیز اس کا خیر مقدم کرنے سے ہم کو نہیں روکتی۔ ہمارے لیے تو یہ خوشی کا مقام ہے کہ دنیا بالآخر اس بات پر راضی ہو گئی جس پر ہم صدیوں پہلے اسے راضی کرنا چاہتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ، اسلام اور فنون لطیفہ۔ پوائنٹ نمبر 13، یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت میں آرٹ کا کیا حشر ہوگا، اور اس سلسلے میں تصویر، ڈرامے، موسیقی، سینما اور مجسموں کا خاص طور پر نام لیا گیا ہے۔ میں اس سوال کا یہ مختصر جواب دوں گا کہ آرٹ تو انسانی فطرت کی ایک پیدائشی امنگ ہے جسے خود خالق فطرت نے اپنے ہر کام میں ملحوظ رکھا ہے، اس لیے بجائے خود اس کے ناجائز یا ممنوع ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مگر آرٹ کے مظاہر لازماً وہی نہیں ہیں جو اس وقت مغربی تہذیب میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہر تہذیب اپنے اصول اور نظریات اور رجحانات کے مطابق فطرت کی اس امنگ کا اظہار مختلف جاموں میں کرتی ہے اور دوسری تہذیبوں کے اختیار کردہ جاموں کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ آخر یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ آرٹ بس اسی چیز کا نام ہے جو مغرب سے درآمد ہو رہی ہے، اور اگر اس پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کی گئیں تو بجائے خود آرٹ کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام آرٹ کے متعلق خود اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ وہ فطرت کی اس امنگ کو بت پرستی اور شہوانیت کی راہوں پر جانے سے روکتا ہے اور اس کے ظہور کے لیے دوسرے راستے دکھاتا ہے۔ اس کی حکومت میں لازماً اس کا اپنا ہی نظریہ فرما روا ہوگا۔ مغربی تہذیب کے نظریات کی فرما روائی بہرحال جاری نہ رہ سکے گی۔ اگلی ہیڈنگ، فقہی اختلافات اسلامی ریاست کے قیام میں حائل نہیں۔ پوائنٹ نمبر 14، یہ سوال بھی چھیڑا گیا ہے کہ مسلمان فرقوں کے درمیان اعتقادی اور فقہی اختلافات کی کیا نوعیت ہے، اور یہ کہ جب ان کے درمیان بنیادی امور میں بھی اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ سنت تک شیعوں اور سنیوں میں متفق علیہ نہیں ہے، تو ایک اسلامی ریاست کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں میرے نزدیک صرف اتنی تصریح کافی ہے کہ پاکستان میں ہم کو روایتی 73 فرقوں سے عملاً کوئی سابقہ درپیش نہیں ہے، اور ہر نیا خیال جسے کسی شخص نے کسی اخبار یا رسالے میں پیش کیا ہو اور کچھ منتشر لوگوں نے قبول کر لیا ہو، کوئی قابل ذکر فرقہ نہیں بنا دیتا۔ ہمارے ملک میں بالفعل صرف 3 فرقے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حنفی، جو دیوبندیوں اور بریلویوں میں تقسیم ہونے کے باوجود فقہ میں متفق ہیں۔ نمبر 2، اہل حدیث، اور نمبر 3، شیعہ۔ ان 3 فرقوں کے اختلافات عملاً ایک اسلامی ریاست کا نظام بننے اور چلنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرتے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے
کہ پرسنل لا، مذہبی رسوم و عبادات اور مذہبی تعلیم کی حد تک ہر فرقے کا مسلک دوسرے فرقے کی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور ملک کا انتظام ان قواعد و قوانین کے مطابق چلے گا جو پارلیمنٹ کی اکثریت طے کرے۔ اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں 73 فرقوں کے اس افسانے کی حقیقت بھی کھول دوں جس سے خواہ مخواہ ناواقف لوگ اپنے ذہن کو بھی الجھاتے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان فرقوں کی وہ کثیر تعداد جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ کاغذی وجود کے سوا نہ پہلے کوئی وجود رکھتا تھا اور نہ اب رکھتا ہے۔ جس شخص نے بھی کوئی نرالا خیال پیش کیا اور اس کے 150 حامی پیدا ہو گئے اسے ہمارے مصنفین نے ایک فرقہ شمار کر لیا۔ اس طرح کے فرقوں کے علاوہ ایک معقول تعداد ایسے فرقوں کی بھی ہے جو گزشتہ 1300 برس کی مدت میں بھی ہوئے اور مٹ بھی گئے۔ اب دنیا میں مسلمانوں کے بمشکل 6-7 فرقے باقی ہیں جنہیں اصولی اختلافات کی بنا پر مستقل فرقہ کہا جا سکتا ہے اور جو اپنی تعداد کے لحاظ سے قابل ذکر ہیں۔ ان میں بھی بعض فرقے بہت قلیل تعداد میں اور یا تو خاص علاقوں میں مجتمع ہیں یا دنیا بھر میں اس طرح منتشر ہیں کہ کہیں بھی کوئی قابل لحاظ آبادی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے مسلم فرقے صرف 2 ہی ہیں، ایک سنی دوسرے شیعہ۔ ان میں سے امت کا سواد اعظم سنیوں پر مشتمل ہے اور ان کے ضمنی فرقوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حقیقتاً دوسرے سنی فرقوں سے کوئی اصولی اختلاف رکھتا ہو۔ یہ صرف مذاہب فکر اسکول آف تھاٹ ہیں جن کو مناظرہ بازیوں نے خام خواہ فرقوں کی شکل دے رکھی ہے۔ اگر کوئی عملی سیاستدان دنیا کے کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہے تو ان اختلافات کی موجودگی کہیں بھی سد راہ نہیں ہو سکتی۔ اگلی ہیڈنگ جماعت اسلامی اور ڈائریکٹ ایکشن۔ پوائنٹ 15 اب میں ان حالات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا جو ڈائریکٹ ایکشن اور مخالف احمدیت تحریک کے سلسلے میں براہ راست مجھ سے متعلق ہیں۔ میں نے اپنے 29 جولائی کے بیان میں اس قدر زیادہ تفصیلات پیش کرنا غیر ضروری سمجھا تھا، مگر اب جو شہادتیں آپ کی عدالت میں پیش ہوئی ہیں ان میں بکثرت باتیں خلاف واقعہ ہیں، اس لیے میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ صحیح واقعات پوری وضاحت کے ساتھ تحریر کر دوں۔ پوائنٹ 16 کنونشن کی سبجیکٹس کمیٹی میں جس کا اجلاس 16 اور 17 اور 18 جنوری 1953 کی درمیانی شب کو ہوا تھا، میری یہ تجویز کافی بحث کے بعد بالاتفاق پاس ہوئی تھی کہ قادیانیت کے بارے میں کوئی الگ جدوجہد نہ کی جائے بلکہ اس معاملے کو اس جدوجہد میں ضم کر دیا جائے جو BPC رپورٹ کی اصلاح کے لیے کی جانے والی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت لکھ لیا گیا تھا اور طے ہوا تھا کہ دوسرے دن یہی تجویز سبجیکٹس کمیٹی کی طرف سے کنونشن میں پیش کی جائے گی۔ کم از کم میرے سامنے کسی شخص نے اس فیصلے کے تحریر کیے جانے کے وقت اظہار اختلاف نہیں کیا۔ پوائنٹ 17 دوسرے روز غالباً 18 جنوری کو جب میں کنونشن کے اجلاس میں پہنچا تو میرے بیٹھتے ہی صاحب صدر مولانا ابوالحسنات نے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ یہ کنونشن صرف تحفظ ختم نبوت کے لیے بلائی گئی ہے، یہاں کوئی دوسرا مسئلہ حتیٰ کہ اسلامی دستور کا مسئلہ بھی نہیں چھیڑا جا سکتا۔ اس کے بعد فوراً تاج الدین انصاری صاحب اٹھے اور انہوں نے ایک لکھا لکھایا ریزولوشن پڑھنا شروع کر دیا جس میں وزیر اعظم کے پاس وفد بھیجنے اور ان کو مطالبات تسلیم کرنے کے لیے 1 مہینے کا نوٹس دینے اور عدم تسلیم کی صورت میں ڈائریکٹ ایکشن شروع کر دینے کی تجویز درج تھی۔ مجھے اس وقت قطعاً یہ معلوم نہیں ہوا کہ میرے آنے سے پہلے ہی سبجیکٹس کمیٹی کی طے کردہ تجویز کنونشن میں پیش بھی ہو چکی ہے اور رد بھی کی جا چکی ہے۔ یہ بات ایک مدت دراز کے بعد مجھے اب معلوم ہوئی ہے۔ بعض گواہوں نے غالباً صحیح واقعہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ سبجیکٹس کمیٹی کا فیصلہ خود میں نے کنونشن میں پیش کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ سب کنونشن کے سامنے سرے سے وہ دلائل آئے ہی نہیں جو میں اس فیصلے کے حق میں رکھتا تھا، اور مجھے شبہ ہے کہ سبجیکٹس کمیٹی کے جو ارکان وہاں موجود تھے انہوں نے بھی کنونشن کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ رات سبجیکٹس کمیٹی کن وجہ سے اس فیصلے پر پہنچی تھی۔ میری غیر موجودگی میں یہ ایک لاوارث تجویز تھی جو حاضرین کے سامنے پیش کی گئی اور مولانا عبدالحلیم قاسمی کی شہادت کے مطابق شور و ہنگامے میں رد کر دی گئی۔ پوائنٹ 18 ڈائریکٹ ایکشن کا ریزولوشن جب پیش ہوا اس وقت میرا فوری رد عمل یہ تھا کہ اٹھ کر اس کی مخالفت کروں اور اگر یہ لوگ نہ مانے تو کنونشن سے اپنی اور جماعت اسلامی کی علیحدگی کا اعلان کر دوں۔
چنانچہ اسی نیت سے میں نے تقریر کی اجازت کے لیے صدر کو ایک چٹ لکھ کر بھی دے دی تھی، لیکن مزید غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علیحدگی اختیار کر کے میں اپنا دامن تو ایک غلط اور نقصان دہ کارروائی کی ذمہ داری سے بچا لوں گا، مگر ملک کو اور خصوصاً پنجاب کے مسلمانوں کو ان نقصانات سے نہ بچا سکوں گا جو اس اقدام سے پہنچنے یقینی تھے۔ اس لیے میں نے اپنی رائے بدل دی اور براہ راست اس ریزولوشن کی مخالفت کرنے کی بجائے یہ تجویز پیش کی کہ ایک مرکزی مجلس عمل بنائی جائے جو کنونشن کی شریک جماعتوں کے ذمہ دار لیڈروں پر مشتمل ہو، اور یہ پوری تحریک کلیتاً اسی مجلس کی رہنمائی میں چلائی جائے۔ اس کے سوا کسی اور کو اس سلسلے میں کوئی پروگرام بنانے یا کارروائی کرنے کا اختیار نہ ہو۔ اس تجویز سے میرا مقصد یہ تھا کہ معاملہ جب چند ذمہ دار لیڈروں کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کو وہ نشیب و فراز اچھی طرح سمجھائے جا سکیں گے جو اس وقت کنونشن کے حاضرین نہیں سمجھ سکتے، اور بہرحال اس طرح کی ایک مجلس اندھا دھند کارروائیاں کرنے پر آمادہ نہ ہوگی۔ میری یہ تجویز وہاں مان لی گئی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے حسب ذیل 8 ارکان اسی وقت مرکزی مجلس کے رکن منتخب ہو گئے: مولانا عبدالحسنات صاحب، مولانا احتشام الحق صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ، حافظ کفایت حسین صاحب، ابو الاعلیٰ مودودی، پیر صاحب سرسینہ شریف، مولانا عطا اللہ بخاری اور ماسٹر تاج الدین انصاری۔ ان 8 ارکان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنے ساتھ 7 مزید ارکان کو شامل کر کے مجلس کی ترکیب مکمل کر لیں۔ ارکان کے اس انتخاب کے بعد کنونشن نماز مغرب سے کچھ پہلے برخاست ہو گیا۔ 18-19 جنوری کی رات کو اگر مرکزی مجلس عمل کے کچھ ارکان کہیں جمع ہوئے اور انہوں نے کچھ فیصلے کیے تو نہ ان کے اس اجتماع کو مرکزی مجلس کا اجلاس کہا جا سکتا ہے، اور نہ ان کے یہ فیصلے مجلس کے باضابطہ فیصلے کہے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس اجلاس کی کوئی اطلاع مجھے اور مجلس کے بعد دوسرے ارکان کو نہیں دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اب اخبارات میں مولانا ابوالحسنات صاحب اور بعض دوسرے اصحاب کی شہادتیں پڑھ کر یہ بات پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی ہے کہ ان حضرات نے 18 جنوری کی رات کو کسی دعوت کے موقع پر مجھے اس اجلاس کی دعوت دی تھی۔ نیز یہ بیان بھی بالکل خلاف واقعہ ہے کہ اس اجلاس میں میری طرف سے سلطان احمد صاحب شریک ہوئے۔ پوائنٹ 20۔ تاہم اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 18 جنوری کی رات کو مرکزی مجلس کا کوئی اجلاس ہوا تھا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ جو کارروائی ہو سکتی تھی وہ بس یہ ہو سکتی تھی کہ 7 آدمیوں کو آپٹ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا۔ اس کے بعد ضروری تھا کہ ان 7 آدمیوں کو اس فیصلے کی اطلاع دی جاتی، پھر ان کی منظوری حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ اطلاع دے کر مجلس کا مکمل اجلاس بلایا جاتا اور اس اجلاس میں آگے کام کا کوئی پروگرام بنایا جاتا۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ 2-4 دن کے اندر یہ سارے مراحل طے بھی ہو گئے ہوں اور ایک باقاعدہ اجلاس میں وہ وفد ترتیب بھی دے دیا گیا ہو جو 23 جنوری کو 1 مہینے کا نوٹس دینے کے لیے خواجہ ناظم الدین سے ملا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں 24 جنوری کی صبح تک کراچی میں رہا ہوں اور اس پوری مدت میں مجھے ان کارروائیوں کی کوئی خبر نہیں ہو سکی جو یہ چند حضرات بطور خود کرتے رہے۔ 24 کی صبح کو کراچی سے روانہ ہونے کے بعد ریل میں وفد کی ملاقات کا ذکر اخبارات میں میری نگاہ سے گزرا اور میں اس پر حیران رہ گیا۔ میں پھر اس بات کو پورے زور کے ساتھ دہراتا ہوں کہ اس وفد کو نہ کنونشن نے ترتیب دیا تھا اور نہ مرکزی مجلس عمل کے کسی باقاعدہ اجلاس نے۔ پوائنٹ 21۔ پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ ایک باقاعدہ وفد تھا تو عقل عام اور دنیا بھر کے مسلمہ طریقہ کار کا تقاضا یہ تھا کہ یہ وفد وزیر اعظم سے گفتگو کرنے کے بعد مرکزی مجلس عمل کو اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ پھر یہ فیصلہ کرنا اس مجلس کا کام تھا کہ وزیر اعظم کا جواب قابل اطمینان ہے یا نہیں اور اس پر آگے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کے ساتھ وفد کی گفتگو کا خلاصہ مولانا عبدالحامد صاحب بدایونی نے اب عدالت کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ان کی شہادت سے میرے علم میں آیا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مرکزی مجلس کا کوئی اجلاس ہوتا اور اس میں یہ خلاصہ بیان کیا جاتا تو مجلس کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی کہ خواجہ صاحب کا جواب اس حد تک ناقابل اطمینان ہے کہ اس پر آگے مزید کسی گفت و شنید کا امکان نہیں اور بس اب ڈائریکٹ ایکشن ہی شروع کر دینا چاہیے۔ مگر ان حضرات نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بطور خود ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کا جواب مایوس کن ہے اور پھر بطور خود ہی وہ کارروائی بھی شروع کر دی جو اس مایوس کن جواب کے بعد وہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت تک
بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ 23 جنوری کے بعد سے 26 فروری تک جو سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں اور ایک مہینے کی میعاد گزرنے پر جس اقدام کا لوگوں کو متوقع کیا گیا اس کا فیصلہ مرکزی مجلس عمل کے کس اجلاس میں ہوا تھا اور کب یہ پروگرام بنایا گیا تھا۔ پوائنٹ 22 آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک خاص واقعے کی حقیقت کھولنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 15 فروری کو ایک جلسہ عام میں میرا نام لے کر یہ اعلان کیا گیا کہ اس نے جلسے میں عدم شرکت کی معذرت لکھ کر بھیجی ہے اور یہ لکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ درحقیقت یہ محض ایک من گھڑت اعلان تھا، میں نے ایسا کوئی خط کسی کو نہیں لکھا۔ جس شخص کے متعلق آئے دن غلط بیانیاں ہوتی رہتی ہوں اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ہر روز ان کی تردید کرتا رہے۔ پوائنٹ 23 میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ایک نظام میں شریک ہو جانے کے بعد اس کی غلطیوں اور خرابیوں کی اصلاح کا حق خود اس کے اندر ادا کرنے سے پہلے اس کے خلاف کھلم کھلا پبلک میں کوئی اظہار خیال شروع کر دیتا۔ اسی لیے میں نے اصلاح کی تمام تر کوشش نظام کے اندر ہی رہتے ہوئے کی اور 13 اور 17 فروری کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے وہ اعتراضات بھیجے جن کا ذکر میں اپنے 29 جولائی کے بیان میں کر چکا ہوں۔ میرے ہی اصرار پر 17 فروری کو یہ طے ہوا کہ جلدی سے جلدی مرکزی مجلس عمل کا اجلاس لاہور میں ہوگا، اور پھر یکایک 21 فروری کو ایک نیا دعوت نامہ جاری ہوا جو مجھے 22 کو ملا، جس میں خبر دی گئی کہ یہ اجلاس لاہور کے بجائے کراچی میں ہوگا۔ میں اس زمانے میں بیماری کے باعث سفر کرنے سے معذور تھا، اس لیے مجھے مجبوراً سلطان احمد صاحب کو لکھنا پڑا کہ وہ میری طرف سے اس اجلاس میں نمائندگی کریں۔ 26 فروری کا یہ اجلاس حقیقت میں اس مجلس کا پہلا باقاعدہ اجلاس تھا اور وہی آخری اجلاس بھی تھا، کیونکہ اس میں مجلس ہی توڑ دینے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں آزاد تھا کہ پبلک میں ان حضرات کے طریقہ کار سے اختلاف کروں، چنانچہ یہ اختلاف میں نے اپنے 28 فروری کے بیان میں جو 1 مارچ کے تسنیم میں شائع ہوا اور اپنے پیمفلیٹ قادیانی مسئلے کے اردو اور انگریزی دونوں ایڈیشنوں کے آخری پیراگرافوں میں کیا۔ نیز جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے اپنے اس ریزولوشن میں بھی جو 7 مارچ کے تسنیم میں شائع ہوا ہے اس طریقہ کار سے اعلانیہ اظہار اختلاف کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 24 27 فروری کی شام کو سید خلیل احمد صاحب اور حافظ خادم حسین صاحب مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ تحریک کے بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہو چکے ہیں، اب آپ ہی باقی ہیں، لہٰذا آپ ہماری رہنمائی کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجلس عمل کے جو لیڈر لاہور میں موجود ہیں انہیں آپ کل صبح میرے ہاں لے آئیے، پھر مشورے کے بعد میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ اس سے زائد اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ محض ایک غلط بیانی ہے کہ اس وقت میں نے ان حضرات سے کہا کہ آپ والنٹیئر کراچی بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 25 27 فروری کی صبح کو میرے مکان پر حسب ذیل حضرات تشریف لائے: مولانا داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل صاحب، سید خلیل احمد صاحب، مولوی طفیل احمد صاحب، جمعیت العلماء اسلام والے۔ ان کے علاوہ 2-3 اصحاب اور بھی تھے جن کے نام میں نہیں جانتا اور نہ میری ان سے پہلے کی کوئی واقفیت تھی۔ بعد میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب بھی تشریف لے آئے تھے۔ اس موقع پر جو کچھ میں نے ان سے کہا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ ایکشن کنونشن کی بعض جماعتوں نے بالکل من مانے طریقے پر شروع کیا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس کی ہرگز تائید نہ کی تھی۔ میں بلا شبہ مقصد سے متفق ہوں، مگر طریقہ کار کو غلط اور نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک اس سے نہ صرف یہ کہ اس مقصد کو نقصان پہنچے گا، بلکہ تمام دینی جماعتوں کے وقار کو اور ان تمام دینی مقصد کو جن کے لیے ہم اب تک کوشش کرتے رہے ہیں ایسا صدمہ پہنچے گا جس کی تلافی مشکل سے ہی ہو سکے گی۔ اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ پنجاب میں بھی مجلس عمل کے نظام کو توڑ دیا جائے۔ جن جماعتوں نے یہ کام شروع کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر اگر اسے جاری رکھنا چاہیں تو رکھیں، مگر جو جماعتیں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتیں انہیں اس سے علیحدہ رہنے دیا جائے۔ جماعت اسلامی کی حد تک میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی حصہ نہ لیں گے اور اپنے ایک آدمی کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ البتہ اصل مقصد کے لیے ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق کوشش جاری رکھیں گے، اور آپ کے طریقہ کار سے مسلمانوں پر جو مصائب نازل ہوں گے ان سے بھی جہاں تک ہمارے بس میں ہوگا انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ میں نے ان لوگوں سے یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ اصل مقصد کو عزیز رکھتے ہیں تو براہ کرم ان لوگوں کو اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش نہ کریں جو آپ کے شریک کار ہونا پسند نہیں کرتے۔ اسی پر بات ختم ہو گئی، اور کم از کم میرا احساس یہی ہے کہ میری یہ صاف گوئی اس وقت کسی کو ناگوار نہیں تھی۔
سید خلیل احمد صاحب نے مجلس کے خاتمے پر مجھ سے کہا کہ اگر ہم آپ سے کبھی مشورہ لینا چاہیں تو آپ ہمیں مشورہ دینے سے تو پرہیز نہ کریں گے؟ میں نے کہا کہ کوئی مسلمان بھی جب میرا مشورہ طلب کرے تو میں جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اسے بتانے میں تامل نہیں کرتا، اور اس وقت میرا پہلا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس بد نظمی کو دور کر دیجیے جو یکایک عوام کے مظاہروں میں رونما ہو گئی ہے۔ اپنی تحریک کو اخلاق کے ان حدود میں لائیے جو ختم نبوت جیسے پاکیزہ نام پر اٹھنے والی تحریک کے شایان نشان ہے، اور اپنی تحریک کو بدامنی اور تشدد کے رخ پر جانے سے روکیے۔ یہ میرا پہلا اور آخری مشورہ تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھ سے نہ کوئی مشورہ طلب کیا گیا اور نہ میں نے دیا۔ اب اس مجلس اور اس گفتگو کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا میں نے اس روز اپنے گھر پر بیٹھ کر کوئی خفیہ سازش کی تھی اور میرا ان سے یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ تم ڈائریکٹ ایکشن کر کے جیلوں میں جاؤ اور میں گرفتاری سے بچ کر باہر کام کروں گا۔ مگر اس بدگمانی کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ اپنی طینت اور اپنی افتاد تباہی کے مطابق رائے قائم کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ دنیا میں کوئی شخص واقعی ایماندار اور بااصول اور حدود شناس بھی ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ 26 27 فروری کے بعد جو جلسے لاہور میں ہوئے ان میں متعدد مرتبہ ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے بعض غیر ذمہ دار لیڈروں نے عوام کو جماعت اسلامی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور اس بات پر لوگوں کو اکسایا کہ وہ میرے مکان پر ہجوم کر کے آئیں اور مجھے اس تحریک میں شامل ہونے پر مجبور کریں۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے طفیل محمد صاحب نے جو بیان تسنیم میں شائع کرایا تھا اس سے بھی یہ معنی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے لیڈروں میں کوئی اندرونی سمجھوتا تھا جس کے مطابق کچھ کام ہم نے اور کچھ انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ حالانکہ دراصل طفیل محمد صاحب کا اشارہ اس گفتگو کی طرف تھا جس کا ذکر میں نے اوپر پیراگراف نمبر 25 میں کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ 30 جنوری کی تقریر میں فسادات کی دھمکی نہیں بلکہ تنبیہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 28 یعنی پیراگراف نمبر 28 میری 30 جنوری 1953 کی اس تقریر کا بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے جو میں نے موچی دروازے کے جلسے میں کی تھی۔ اس تقریر کا اصل موضوع BPC رپورٹ پر تبصرہ تھا اور اس میں علماء کی تجاویز کی تشریح کرتے ہوئے میں نے اس تجویز کا بھی ذکر کیا تھا جو قادیانیوں کے متعلق انہوں نے پیش کی تھی۔ اس 2.25 گھنٹے کی تقریر کا جو خلاصہ کوثر کے رپورٹر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا اس کی 2-4 سطروں سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں نے اس میں فسادات کی دھمکی دی تھی، بلکہ لوگوں کو اس بات پر اکسایا تھا کہ اگر تمہارے مطالبے نہ مانے جائیں تو تم فساد کرو۔ لیکن میں یہ بات عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میری وہ تقریر جلسے ہی میں ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کر لی گئی تھی اور اسے ریکارڈر سے نقل کر کے جوں کا توں شائع بھی کیا جا چکا ہے۔ عدالت چاہے تو شائع شدہ پیمفلٹ ملاحظہ کر لے اور چاہے تو ریکارڈ طلب کر کے اپنے کانوں سے سن لے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا عدالت کا اپنا کام ہے کہ آیا اس میں فساد کی دھمکی یا ترغیب دی گئی تھی یا آتے ہوئے طوفان کے آثار دیکھ کر قبل از وقت متنبع کیا گیا تھا، اور اس غرض کے لیے متنبع کیا گیا تھا کہ خرابی کے رونما ہونے سے پہلے اس کے اسباب کو حکمت کے ساتھ رفع کیا جائے۔ جو معنی آج میری اس تقریر کو پہنائے جا رہے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی طبیب کسی شخص میں تپ دق کے آثار محسوس کر کے اسے ضروری احتیاطوں کا مشورہ دے اور وہ شخص اس کے مشورے کی پرواہ نہ کر کے خود اپنی بے احتیاطیوں سے جب واقعی تپ دق میں مبتلا ہو جائے تو الٹا طبیب پر الزام رکھنے لگے کہ اسی نے مجھے تپ دق میں مبتلا کیا ہے۔ آخر دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہی تو نہیں ہے کہ کسی معاملہ فہم آدمی نے خطرے کی علامات کو محسوس کر کے اس کے پیش آنے کی قبل از وقت خبر دی ہو اور حالات ٹھیک اس کے اندازے کے مطابق رونما ہوئے ہوں۔ اس سے پہلے بارہا اس کی مثالیں پیش آ چکی ہیں، اور کبھی کسی صاحب عقل آدمی نے ایسے کسی موقع پر یہ عجیب و غریب الزام نہیں لگایا کہ جس نے صدور واقعہ کی پیشگی تنبیہ کی تھی وہی دراصل سبب واقعہ ہے۔ البتہ ضرورت سے زیادہ دانش مند لوگ ایسی باتیں پہلے بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1946 میں قائد اعظم مرحوم نے اپنی تقریروں میں حکومت برطانیہ کو جب بار بار متنبہ کیا کہ اگر تم معاملات کو جلدی نہ سلجھاؤ گے تو ہندوستان میں سخت بدامنی رونما ہوگی، تو ہندو اخبارات نے اس پر یہی شور مچایا تھا کہ یہ شخص فساد کی دھمکیاں دے کر اپنے مطالبات منوانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے مطالبات منظور نہ ہوں تو تم فساد کرو۔
اگلی ہیڈنگ ڈائریکٹ ایکشن کا رائج الوقت تصور اور مفہوم، پیراگراف 28۔ اب میں اس امر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ایکشن سے میرے اختلاف کی وجوہ کیا تھی۔ اس طریقہ کار سے میرا اختلاف اصولی بھی تھا اور عملی پہلو سے بھی تھا۔ میں یہاں ترتیب سے دونوں پہلوؤں سے اپنے نقطہ نظر کی تشریح کروں گا۔ الف، بر عظیم ہند و پاکستان ڈائریکٹ ایکشن کے تصور سے ابتداءً کانگریس کے ذریعے سے روشناس ہوا ہے اور بعد میں اس طریقہ کار کو 1946 اور 47 میں مسلم لیگ نے بھی اختیار کیا تھا، جبکہ قائد اعظم مرحوم اس کے لیڈر تھے۔ اس تاریخی پس منظر میں اس لفظ کو ان معنی میں نہیں لیا جائے گا جو امریکہ میں کبھی اس سے مراد لیے گئے تھے، بلکہ ان معنوں میں لیا جائے گا جو خود ہمارے بر اعظم میں رائج رہے ہیں۔ یہاں اس کا جو تصور رہا ہے وہ قائد اعظم مرحوم کی 29 جولائی 46 والی تقریر سے جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس بمبئی میں فرمائی تھی بہترین طور پر واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، آج جو کام ہم نے کیا ہے وہ ہماری تاریخ میں یادگار رہے گا۔ لیگ کی پوری تاریخ میں ہم نے کبھی دستوری ذرائع اور آئین پسندی سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، لیکن اب ہمیں یہ پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آج کے دن ہم آئینی طریقوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ کابینہ کے وفد اور وائسرائے سے فیصلہ کن گفت و شنید کے دوران مقابلے کے دونوں فریق برطانیہ اور کانگریس اپنے ہاتھ میں ایک ایک پستول تھامے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں اقتدار اور فوجی ساز و سامان کا پستول تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں عوامی جدوجہد اور عدم تعاون کا۔ آج ہم نے بھی ایک پستول تیار کر لیا ہے اور ہم اس کے استعمال پر قادر ہیں۔ تجاویز کو رد کرنے اور ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے کا فیصلہ جلدی میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ فیصلہ پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اور امکان کی حد تک کامل غور و خوض کے بعد کیا گیا ہے۔ آگے چل کر وہ اپنی اسی تقریر میں فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ دار آدمی مجھ سے اس امر میں اختلاف کرے گا کہ ہماری خواہش یہی تھی کہ صورتحال کو اس حد تک نہ بگڑنے دیا جائے کہ خون خرابہ اور سول وار کی نوبت آئے۔ اگر ممکن ہوا تو اس صورتحال سے احتراز کیا جائے گا۔ اس تقریر کا اختتام مرحوم نے ان الفاظ میں فرمایا، اگر تم امن چاہتے ہو تو ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم لڑائی چاہتے ہو تو ہم اسے بلا تأمل قبول کریں گے۔ مسٹر جناح کی تقریریں اور تحریریں، جلد دوم۔ یہ ہے ڈائریکٹ ایکشن کی نظریاتی تشریح، اور اس کی عملی تشریح وہ ایجیٹیشن ہے جو 47 کے آغاز میں پنجاب مسلم لیگ نے سر خضر حیات خان کی وزارت توڑنے کے لیے کیا تھا، جس میں پنجاب کی موجودہ نون وزارت اور پچھلی دولتانہ وزارت اور اس سے پہلے کی ممدوٹ وزارت کے اکثر و بیشتر ارکان نے سب سے آگے بڑھ کر قوانین توڑے تھے، جس میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے خواجہ ناظم الدین صاحب مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے پنجاب بھیجے گئے تھے، اور جس میں پبلک کے مظاہروں کا رنگ ڈھنگ دیکھنے والی آنکھیں اب بھی موجود ہیں۔ اسی کا بی پوائنٹ ہے، آل مسلم پارٹیز کنونشن کے اجلاس میں جب پہلی مرتبہ میرے سامنے تاج الدین انصاری صاحب کا ریزولوشن آیا اور اس پر میں نے ان کی اور دوسرے مؤیدین کی تقریریں سنی تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرات وہی قدم اٹھانا چاہتے ہیں جس کی تشریح اوپر ضمنی پیراگراف الف میں کی گئی ہے۔ خود احرار اپنی تاریخ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ اسی طرح کے قدم اٹھا چکے ہیں، اس لیے ان کی تجویز کا کوئی اور مفہوم میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر تقریروں میں ڈائریکٹ ایکشن اور راست اقدام دونوں اصطلاحیں استعمال کی گئی تھیں، اور راست اور براہ راست کا دلچسپ فرق جو اب کیا گیا ہے اس وقت پیش نظر نہیں تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، ڈائریکٹ ایکشن قطعی حرام نہیں۔ اسی کا جیم پوائنٹ ہے، میرے نزدیک اس طرح کا اقدام قطعی حرام نہیں ہے، مگر یہ ایسا مباح بھی نہیں ہے کہ جب حکومت کسی مطالبے کو رد کر دے تو اسے منوانے کے لیے یہ قدم اٹھا دیا جائے۔ یہ ایک آخری چارہ کار ہے جسے اختیار کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہے جبکہ ایک مطالبے کی صحت و معقولیت دلائل سے خوب واضح کی جا چکی ہو اور یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہو کہ حکومت سراسر غیر معقول روش پر مصر ہے۔ نمبر 2، یہ بات بھی ثابت کر دی گئی ہو کہ باشندگان ملک کی اکثریت اس مطالبے کی حامی ہے اور حکمران اقلیت محض اپنی آئینی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے رد کر رہی ہے، اور نمبر 3، مطالبے کو منوانے کے لیے آئینی تدابیر کا حق بلحاظ وقت اور بلحاظ وسائل پوری طرح ادا کیا جا چکا ہو یا حکومت نے سرے سے آئینی تدابیر کا دروازہ ہی زبردستی بند کر دیا ہو۔ اگلی ہیڈنگ، راست اقدام کے لیے شرائط مکمل نہ تھیں۔ پوائنٹ
ڈی، میرے نزدیک آل مسلم پارٹیز کنونشن میں جب راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن کی تجویز پیش کی گئی اس وقت ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہوئی تھی۔ نمبر 1، مطالبات کے حق میں جذباتی تقریریں تو بہت کی گئی تھیں، مگر مسلم اکثریت کا مقدمہ ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ تیار نہیں کیا گیا تھا جس کے مقابلے میں فریق مخالف تقریباً غیر مسلح ہو کر رہ جائے۔ نمبر 2، پنجاب اور بھاولپور کی حد تک تو ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ان مطالبات کے بالاتفاق حامی ہیں، مگر نہ تو سندھ، سرحد بلوچستان اور بنگال کی تائید پوری طرح حاصل کی جا سکی تھی اور نہ خود پنجاب اور بھاولپور کے تعلیم یافتہ طبقے کو اچھی طرح مؤید بنایا جا سکا تھا۔ نمبر 3، آئینی تدابیر کا دروازہ بند بھی نہیں ہوا تھا۔ ان تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بہت زیادہ مدت بھی نہیں گزری تھی اور ساری تدبیریں آخری حد تک آزمائی بھی نہ جا چکی تھیں، اس لیے اصولاً اس وقت تک ڈائریکٹ ایکشن کا آخری چارہ کار استعمال کرنے کے لیے کوئی جائز وجہ پیدا نہ ہوئی تھی۔ پوائنٹ ای، اس اصولی حیثیت کے علاوہ میرے نزدیک عملی حیثیت سے بھی یہ اقدام سخت غیر مناسب تھا۔ جیسا کہ میں اوپر ضمنی پیراگراف ڈی میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف پنجاب اور کسی حد تک بھاولپور کے عوام کو جذباتی تقریریں پلا پلا کر ان مطالبات کے حق میں جدوجہد کرنے پر آمادہ کر لیا گیا تھا، مگر ملک کے دوسرے صوبے اچھی طرح یہ بھی نہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ فی الواقع ہے کیا، اور خود پنجاب اور بھاولپور میں بھی اہل دماغ طبقہ اس مسئلے کو نہ پوری طرح سمجھا تھا اور نہ مطالبات کی صحت پر مطمئن تھا۔ اس صورت میں محض ان دو صوبوں کے عوام کو لے کر ڈائریکٹ ایکشن کر بیٹھنا صریحاً ایک غیر دانش مندانہ فعل تھا، جس کا نتیجہ میرے نزدیک یہی ہو سکتا تھا کہ یہاں کے عوام بری طرح کچلے جائیں اور حکومت کو یہاں کی سیاسی زندگی پر بھی وہی موت جاری کرنے کا موقع مل جائے جو اس سے پہلے صوبہ سرحد پر طاری کی جا چکی تھی۔ اگلی ہیڈنگ، حکومت کی تنگ ظرفی سے جوابی تشدد کا خطرہ تھا۔ پوائنٹ ایف، دوسری طرف میں یہ بھی جانتا تھا کہ ملک کی حکومت اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کم حوصلہ بھی ہیں اور پبلک تائید سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنی پوزیشن کی کمزوری کا شدید احساس بھی رکھتے ہیں۔ ایک معمولی سا خطرہ، بلکہ خطرے کا اندیشہ بھی ان کو بہت جلدی بوکھلا دیتا ہے، اور جب وہ بوکھلا جاتے ہیں تو کوئی بد سے بدتر کارروائی کرنے میں بھی باک نہیں کرتے۔ اسی ماہ جنوری میں جبکہ ڈائریکٹ ایکشن کا یہ ریزولوشن پیش کیا گیا تھا، 10 ہی دن پہلے کراچی میں طلباء کے ایک معمولی سے ایجیٹیشن پر ان لوگوں نے جو ظلم و ستم ڈھایا تھا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس صورتحال میں مجھے یقین تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن کا نام سنتے ہی یہ لوگ بھڑک اٹھیں گے اور وہ کچھ کر گزریں گے جو انگریز بھی غیر قوم ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ نہ کرتا۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اپنی قوم کو ان برے نتائج سے بچاؤں جو سامنے آتے نظر آ رہے تھے۔ میری نگاہ میں خون مسلماں اتنا ارزاں نہ تھا کہ میں پنجاب کی سرزمین پر اس کے پانی کی طرح بہائے جانے کو ٹھنڈے دل سے گوارا کرتا۔ اگلی ہیڈنگ، ڈائریکٹ ایکشن کی اعلانیہ مخالفت نہ کرنے کی وجہ۔ پوائنٹ جی، مگر اس تباہی اور ہلاکت کی روک تھام کا سخت خواہش مند ہونے کے باوجود میں ایسا بھی کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا جس سے مسلمانوں میں اختلاف برپا ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر قادیانیوں اور حکومت کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کے جائز مطالبات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میں نے 28 فروری تک پبلک میں اس تحریک کی کوئی مخالفت نہ کی اور اندرونی طور پر اسے غلط راہ پر جانے سے روکنے کی جو تدبیریں میرے بس میں تھیں انہیں استعمال کرتا رہا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس تحریک کے لیڈروں کو 1 مہینے کے نوٹس اور اس کے بعد بہرحال ڈائریکٹ ایکشن شروع کر دینے پر اس قدر شدید اصرار کیوں تھا اور وہ اپنے اس منصوبے کو عمل میں لانے پر کیوں تلے ہوئے تھے۔